سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رات کو محمد بن قاسم نے تمام سالاروں کو بلایا اور دشمن کے لڑنے کے اس طریقے کے متعلق تبادلہ خیالات کیا، انہیں اپنی تجویزیں بتائیں اور ان سے مشورے لیے۔ ہندو اس کوشش میں ہیں کہ ہم قلعے کو محاصرے میں نہ لے سکیں۔ آخر میں محمد بن قاسم نے کہا وہ میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے، لیکن انہیں قلعے کی سہولت حاصل ہے، ہم ان کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ آپ سب کی عمر اور تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، میں آپ سب کے مشوروں کا احترام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ ہمارے مجاہدین تھک چکے ہیں، ان کے جذبے نہیں تھکے، لیکن گوشت اور ہڈیوں کا جسم ایک نہ ایک دن ٹوٹنے پھوٹنے لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قلعے کو محاصرے میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم محاصرہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دشمن کے لیے کمک اور رسد کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ جس سینہ قلعے میں نہیں ہے وہ ارد گرد کے حاکموں اور راجوں سے مدد لینے گیا ہوا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے۔ وہ اکیلا واپس نہیں آئے گا، فوج لے کر آئے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن کی اس فوج میں کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اس فوج میں عزم ہے۔ ابن قاسم، محمد بن قاسم کے باپ کی عمر کے ایک سالار نے کہا، اتنا زیادہ جوش و خروش ٹھنڈا بھی ذرا جلدی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تو کچھ پریشان ہے تو اسے دماغ سے نکال دے۔ اللہ نے تجھے ہم سے زیادہ عقل اور جنگی صلاحیتیں عطا کی ہیں، انہیں کام میں لا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ رات کو لشکر تلاوت قرآن اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں بھولے، اسی کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک عبادت کا تعلق تھا، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق آیت الکرسی کا ورد زیادہ کرتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ آیت الکرسی ضرور پڑھتا تھا۔ نماز کے علاوہ رات کو نوافل بھی ادا کرتا تھا اور اس کے ساتھ نئی سے نئی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ منجنیق اور نفت کے تیر رات کو قلعے کے اندر پھینکیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، یہ بڑا شہر ہے، میں یہاں کی آبادی پر یہ قہر نازل نہیں کرنا چاہتا، عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں گے۔ آگ اور پتھروں کا استعمال وہاں کرنا مناسب ہوتا ہے جہاں محاصرہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور دشمن ہمارا نقصان کیے چلا جاتا ہے۔ یہاں ابھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی، پہلے دیکھ لیں کہ دشمن کتنے دن مقابلے میں ڈٹا رہتا ہے۔ دوسرے دن برہمن آباد کی فوج نے پھر وہی کارروائی کی۔ پہلے ڈول بجانے والے 10-12 آدمی ایک دروازے سے نکلے، ان کے بعد ایک دروازے سے پیادہ اور دوسرے سے سوار نکلے۔ محمد بن قاسم نے رات کو سالاروں سے صلاح مشورہ کر کے جو سکیم بنائی تھی اس کے مطابق سالاروں نے اپنے دستوں کو صبح طلوع ہوتے ہی خیمہ گاہ سے نکال کر ان جگہوں پر کھڑا کر دیا تھا جو گزشتہ رات طے ہوئی تھیں۔ سوار دستے پہلوؤں پر کھڑے کیے گئے تھے، درمیان میں پیادہ دستے تھے۔ گزشتہ روز کی لڑائی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہندو فوج قلعے سے دور نہیں آتی تھی اور اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ قلعے کی دیوار کے قریب رہا جائے۔ محمد بن قاسم نے پہلے ہی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق درمیان میں رکھے ہوئے پیادہ دستوں کو آگے بڑھایا اور وہ دشمن کے ساتھ الجھ گئے۔ ان کے سالار کو علم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو پیادہ دستے اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے دشمن کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور پسپا ہو رہے ہوں۔ دشمن کے دستے مسلمانوں کی پیادہ دستوں کے ساتھ ہی آگے آ گئے۔ دشمن کے دستوں کو احساس نہ ہوا کہ وہ قلعے سے دور چلے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے پہلوؤں والے سوار دستوں کو اشارہ کر دیا۔ سواروں نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کے پہلوؤں اور عقب سے بھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاص چال تھی جو سب سے زیادہ خالد بن ولید نے چلی تھی۔ اس کے بعد یہ اسلامی طریقہ جنگ بن گئی تھی۔ وہی چال محمد بن قاسم نے چلی اور برہمن آباد کی فوج کی اچھی خاصی سوار اور پیادہ نفریقوں کا خون کے جال میں پھانس لیا۔ ہندو کٹنے لگے، ان کی پسپائی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا کیونکہ ان کے عقب میں بھی مجاہدین تھے، لیکن ہندو فوج کا کمانڈر دانش مند تھا۔ اس نے قلعے سے ایک سوار دستہ نکالا جس نے ان مجاہدین پر حملہ بول دیا جو قلعوں کے دستوں کے عقب میں تھے۔ اس حملے سے گھیرا ٹوٹ گیا اور ہندو نکل گئے، لیکن وہ بے شمار لاشیں، گرے ہوئے زخمی، ہتھیار اور گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ مارکا شام سے کچھ وقت پہلے ختم ہو گیا۔ شام تک مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھا کر خیموں میں لے آئے تھے۔ رات کے وقت محمد بن قاسم نے کچھ دستے خیمہ گاہ سے نکالے اور انہیں قلعے کے ارد گرد دیوار سے دور دور محاصرے میں بٹھا دیا۔ یہ محاصرہ اس قسم کا تھا کہ دستوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی جگہ خالی تھی، یعنی یہ مجاہدین کی پوری فوج کا محاصرہ نہیں تھا۔ دستوں کو قلعے کے ارد گرد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے قلعے والوں کو کوئی مدد نہ مل سکے۔ اس سے اگلے روز قلعے سے باہر نکل کر حملہ کرنے والے ہندوستانیوں کا مقابلہ اس طرح کیا گیا کہ جو ہی دستے باہر آنے لگے تو پہلوؤں کے سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے اور جتنی نفری باہر آئی تھی اس پر حملہ کر دیا۔
اس نفری نے واپس اندر چلے جانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن انہیں دروازوں میں سے اندر جانا تھا اور ہر کوئی اندر جانے کی جلدی میں تھا، اس لیے گھوڑے دروازے میں پھنسے جا رہے تھے اور پیادے بھی ان میں پھنس گئے، کچھ کچلے بھی گئے۔ چند دن اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ قلعے سے فوج نکلتی، اس کے ساتھ ڈھول بج رہے ہوتے، کبھی تو بڑا خونریز مار کا لڑا جاتا، کبھی مسلمان انہیں دروازے سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ پھر ایک دو دنوں کے وقفے سے قلعے سے دستے نکلتے، تصادم کے بعد لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر یہ وقفہ بڑھنے لگا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ قلعے کی فوج خاصا نقصان اٹھا چکی ہے۔ نقصان تو باہر پڑا نظر آتا رہتا تھا، دشمن کی جو لاشیں اور شدید زخمی باہر رہ جاتے تھے انہیں اٹھا لے جانے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ پہلے مارکے کے بعد شام کے دھندلکے میں ہندو اپنی لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی جرت نہیں کی تھی۔ پہلے دنوں کی لاشیں گلنے سڑنے لگی تھیں اور تعفن اتنا بڑھ گیا تھا کہ دور دور تک کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ رات کو اس علاقے کے بھیڑیے، لومڑیاں اور گدڑ وغیرہ کچھ لاشوں کو کھا جاتے تھے۔ ذوالحجہ 94 ہجری کے ایک روز مسلمانوں کے لیے کمک اور رسد متوقع تھی، لیکن یہ قافلہ نہ پہنچا۔ 2 دن مزید انتظار کیا گیا، لیکن بے سود۔ لیکن ایک رات ان دستوں میں سے ایک پر شب خون مارا گیا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس سے مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ شب خون مارنے والے قلعے میں سے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے آئے تھے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس سے اگلی رات پھر ایسا ہی شب خون پڑا اور اپنے ایک اور دستے کا کچھ نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کی فوج کو جانی نقصان پہلے ہی خاصا ہو چکا تھا، اب شب خونوں نے کچھ نقصان کیا۔ ادھر سے رسد اور کمک بھی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے 2 آدمیوں کو دہلیلہ اور بہرور بھیجا گیا کہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ کمک اور رسد کیوں نہیں آتی۔ یہ دونوں قلعے دور نہیں تھے، ایک ہی دن میں جا کر واپس آیا جا سکتا تھا، لیکن 3 دن تک دونوں واپس نہ آئے۔ 2 اور آدمی بھیجے گئے۔ شام سے ذرا پہلے ایک آدمی اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ دہلیلہ سے ابھی وہ دور ہی تھا کہ 4 آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا، اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور یہ زخمی حالت میں واپس آ سکا۔ اس سے کچھ شک ہوا، شک یہی ہو سکتا تھا کہ رسد کو بھی راستے میں روکا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ جو دستے محاصرے میں لگے ہوئے ہیں رات کو تیار رہیں اور شب خون مارنے والوں میں سے کسی 1-2 کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ شب خون ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ آخر ایک روز شب خون مارنے والوں میں سے 2 کو گرا لیا گیا، انہیں محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ وہ کچھ بتاتے نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بری موت مریں گے۔ انہوں نے راز کی بات اگل دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جیسنا کی فوج ہے جو وہ ایک مقام بھاٹیا سے تیار کر کے لایا ہے۔ اس علاقے کا حاکم رمل تھا جو رمل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ جے سینا اس فوج کو برہمن آباد لا رہا تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ برہمن آباد تو محاصرے میں ہے، تو اس نے برہمن آباد سے دور ہی پڑاؤ کر لیا اور وہاں سے وہ اپنے دستے شب خون مارنے کے لیے بیچ رہا تھا۔ ان قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے لیے برہمن آباد کی طرف جو کمک اور رسد آتی تھی وہ جے سینا کے دستے راستہ روک کر لوٹ لیتے تھے۔ پہلے جو 2 آدمی بھیجے گئے تھے انہیں جے سینا کے آدمیوں نے پکڑ کر مار ڈالا تھا۔ جے سینا نے اپنے آدمی اس طرح پھیلا رکھے تھے کہ بہرور اور دہلیلہ کی طرف سے کوئی مسلمان برہمن آباد کی طرف جا رہا ہوتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ ہر سالار اپنے اپنے دستوں میں سے کچھ آدمی چن کر دے تاکہ جے سینا کا تعاقب کیا جائے۔ سالاروں نے فوراً چن کر آدمی نکالے۔ محمد بن قاسم نے ان کا الگ دستہ بنا دیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس دستے کی نفری نہیں لکھی گئی کہ کتنی تھی۔ یہ واضح ہے کہ اس دستے کے ساتھ اس نے موکو، نباتہ بن حنظلہ کلابی، عطیہ تغلبی، سارم بن سارم ہمدانی اور عبد الملک مدنی کو عہدیدار مقرر کیا۔ اس دستے کی کمان 2 آدمیوں کو دی گئی، ایک موکو تھا اور دوسرا خریم بن عمرو المدنی۔ موکو ابھی تک ہندو ہی تھا، لیکن وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا تھا اور اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ مقامی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے واقف تھا۔ اس دوران ایک شب خون اور پڑا، اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جے سینا نے کس جگہ اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا موکو اور خریم بن عمرو المدنی کی قیادت میں اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ تینوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔
تاکہ ان کی اطلاع غلط ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہیں رہنما بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ موقوف ساتھ تھا اور وہ ان تمام علاقوں سے واقف تھا۔ یہ دستہ سورج غروب ہوتے ہی چل پڑا تھا۔ برہمن آباد سے کئی میل دور پہنچے تو اچانک دو گھوڑے جو کہیں رکے کھڑے تھے سرپٹ دوڑ پڑے۔ موقع نے ان کے پیچھے 4 سواروں کو دوڑا دیا، لیکن یہ سوار ان دونوں سواروں تک نہ پہنچ سکے۔ ان چاروں کو کہا گیا تھا کہ تعاقب میں بہت دور نہ جائیں۔ فوراً یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ 2 سوار جے سینا کے ہی ہوں گے۔ چاروں مسلمان سوار واپس آ گئے۔ اس خصوصی دستے کی پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی گئی۔ یہ سینا کے اڈے کا علاقہ ابھی خاصا دور تھا، صبح تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ اس دستے کے گھوڑوں کی رفتار تیز تو تھی، لیکن گھوڑے سرپٹ نہیں دوڑ رہے تھے، نہ ہی اتنی دور تک انہیں دوڑایا جا سکتا تھا۔ رات بھر چلتے رہے اور صبح وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف ایسے نشان تھے جیسے یہاں کسی فوج کا پڑاؤ رہا ہو۔ خیمے لگا کر اکھاڑے گئے تھے، گھوڑے اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس سمت کو معلوم کرنا مشکل نہ تھا جس سمت سے گھوڑے گئے تھے۔ مسلمان دستہ کچھ دور تک گیا۔ راستے میں کچھ مقامی آدمی ملے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک فوج آدھی رات کے کچھ بعد یہاں سے گزری ہے۔ ان مقامی آدمیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کی فوج تھی۔ وقت اور فاصلے سے حساب لگایا گیا تو تعاقب بیکار نظر آیا۔ اس مسلمان دستے کے عہدیدار نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہاں سے بہرور اور دہلیلہ کی طرف کوچ کیا جائے تاکہ اس علاقے میں جے سینا کا کوئی آدمی نہ رہے۔ ایک جگہ سواروں اور گھوڑوں کو آرام دینے اور کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا گیا، پھر یہ دستہ چل پڑا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ 2 شتر سوار دکھائی دیے۔ مسلمانوں کے دستے کو دیکھ کر وہ راستہ بدل گئے۔ ان کے پیچھے 5-6 سواروں کو دوڑایا گیا۔ اگر وہ مشکوک آدمی نہ ہوتے تو راستہ نہ بدلتے۔ انہوں نے اپنے خلاف یوں شک پکا کر دیا کہ اونٹوں کو تیز دوڑا دیا۔ گھوڑے ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو پکڑ لائے۔ پہلے تو ان دونوں نے خوفزدگی اور سادگی کا اظہار کیا، لیکن ان کے پہلوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی برچیوں کی انیاں رکھی گئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ جے سینا کے سپاہی ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جے سینا چترور کے علاقے میں چلا گیا ہے اور اس نے برہمن آباد کے ارد گرد اور برہمن آباد اور بہرور کے درمیانی علاقے میں جو آدمی پھیلا رکھے تھے انہیں پیغام بھیج دیے تھے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو چترور آ جائیں یا اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ 2-3 دن محمد بن قاسم کا ترتیب دیا ہوا دستہ اس علاقے میں گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ اس کے فوراً بعد کمک اور رسد بھی پہنچ گئی۔ برہمن آباد کے محاصرے کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 1.5-2 مہینوں سے اندر کی فوج نے باہر آ کر حملے کرنے چھوڑ دیے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کو خیمہ گاہ سے نکال کر قلعے کو پوری طرح محاصرے میں لے لیا تھا۔ اس نے دیوار میں نقب یا سرنگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے قلعے کے اندر سنگ باری اور آتش بازی ضروری تھی، لیکن محمد بن قاسم شہری آبادی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز کر رہا تھا۔ ایک روز محمد بن قاسم نے سندھی زبان میں 3-4 چھوٹے چھوٹے پیغام لکھوائے، انہیں تیروں کے ساتھ باندھا۔ رات کے وقت دیوار کے قریب جا کر یہ تیر اس طرح چھوڑے کہ شہری آبادی میں گرے۔ یہ تو معلوم ہی تھا کہ شہری آبادی کس طرف ہے۔ ہر پیغام کی ایک ہی تحریر تھی جو کچھ اس طرح تھی کہ غیر فوجی لوگ اپنی فوج کو مجبور کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دے، ورنہ ہم شہر پر پتھر اور آگ برسائیں گے۔ اگر شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں تو قلعہ فتح ہونے کی صورت میں کسی شہری کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت، جان اور مال کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ 3-4 دن گزرے تو 2 آدمی مسلمانوں کے لشکر میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات قلعے کے اندر سے نکلے تھے۔ بند قلعے میں سے کسی کا باہر آنا یا اندر جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ شہر کے 5-7 صاحب حیثیت ہندو، جن میں مندر کا بڑا پنڈت بھی شامل تھا، ایک دروازے کے پہرے پر کھڑے فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ قلعہ لے لو لیکن ہماری جان بخشی کی ضمانت دو۔ ان 6 مہینوں کے محاصرے میں شہر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ لوگوں نے ایک وقت کھانا شروع کر دیا تھا اور پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ تجارت پیشہ لوگوں کو تو بہت ہی نقصان ہو رہا تھا، فوج بھی تنگ آ چکی تھی۔ ان 2 آدمیوں کے بیان کے مطابق آدھی فوج جو باہر آ کر لڑتی رہی ہے ماری جا چکی ہے۔ مسلمانوں کے پھینکے ہوئے پیغامات جو تیروں کے ذریعے اندر پہنچائے گئے تھے شہریوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان سے انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ مسلمان انہیں پورے حقوق دیں گے۔ شہر کے جو معزز افراد فوجیوں سے ملے تھے انہیں فوجیوں نے بتایا کہ وہ خود ہتھیار ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس وفد کو رازداری سے یہ طریقہ بتایا کہ وہ 1-2 دنوں میں جربتری دروازے سے باہر نکلیں گے اور مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، ہم بھاگ کر اندر آ جائیں گے اور یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے۔ محمد بن قاسم نے شہریوں کے ان نمائندوں کو یقین دلایا کہ ان کی شرائط پوری کی جائیں گی۔
وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گئے اور فوجیوں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ 2-3 دنوں بعد جو بطری دروازہ کھلا، محمد بن قاسم اسی کا منتظر تھا۔ اندر سے کچھ نفری باہر نکلی، مسلمانوں کا ایک دستہ تیار تھا۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر اس دستے نے ہندو فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کر اندر چلے گئے اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ محمد بن قاسم کا یہ دستہ قلعے میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے مجاہدین کا تمام لشکر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں فوج تھی، وہ دوسرے دروازے سے نکل بھاگی۔ برہمن آباد محمد بن قاسم کی فتوحات کا ایک اور سنگ میل تھا۔ مجاہدین نے قلعے پر اسلامی پرچم چڑھا کر برہمن آباد کو اسلام کا ایک اور روشنی کا مینار بنا دیا۔ برہمن آباد کا قلعہ، جو ایک قلعہ بند شہر تھا، تکبیر اور رسالت کے نعروں سے لرز رہا تھا۔ شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ شہر کے لوگ اس ڈر سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فاتح فوج ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑے گی اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ لوگ اپنی جوان لڑکیوں اور بچوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ بعض نے اپنی لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے تھے۔ بہت سے لوگ بڑے مندر میں جا چھپے تھے۔ اے لوگو، مندر میں پناہ لینے والے ہجوم سے بڑے پنڈت نے کہا، ڈرو مت بھاگو، ہم نے تمہارے لیے امن و امان کی ضمانت لے لی ہے۔ مسلمانوں کے لیے شہر کے دروازے ہم نے خود کھلوائے ہیں، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جاؤ، گھروں کے دروازے کھلے رکھو، تمہاری دہلیزوں پر کسی مسلمان فوجی کا قدم نہیں پڑے گا۔ ادھر شہر میں محمد بن قاسم کا یہ حکم بلند آواز سے مجاہدین تک پہنچایا جا رہا تھا کہ سوائے ان افراد کے جو ابھی تک لڑنے پر آمادہ ہوں، کسی شہری فوجی، مرد، عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے گریز کیا جائے۔ یہ اعلان عربی اور سندھی زبانوں میں دہرائے جا رہے تھے۔ سندھی زبان میں اس لیے کہ موقع اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ تھا، اور محمد بن قاسم کی فوج میں 9 مسلم سندھی بھی تھے جو ابھی عربی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی فوجی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ جا کر وہاں کی فوج کے ساتھ جا ملتی ہے۔ ابن قاسم شبان سقفی نے مسکرا کر کہا، میں نے کچھ اور دیکھا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ کی فوج کو اتنا ڈراتی ہے کہ اس کا لڑنے کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بھاگنے والوں کو بھاگ جانے دیں، اور جنہیں بھاگنے سے روکنا ہے وہ میری نظر میں ہیں، بلکہ میرے جال میں ہیں۔ ایسے ہی بغدڑ اور افراتفری اس محل میں بھی بپا ہو گئی تھی جس میں راجہ داہر آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے یہاں ٹھہرتے تھے، اور کبھی کبھی اس کی کوئی رانی کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ محل میں اطلاع پہنچی کہ عرب کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے تو کسی نے یقین نہ کیا۔ ہو نہیں سکتا، داہر کے ایک وزیر نے غصے سے کہا، 6 چاند ڈوب چکے ہیں، مسلمانوں کو شہر کی دیوار کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ راجہ داہر کا وہی وزیر تھا جس کا نام سیاکر تھا، اور جو برہمن آباد کے محاصرے سے قبل محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر سیاکر کی درخواست پر اسے برہمن آباد بھجوا دیا۔ وہ برہمن آباد کی فتح کے بعد علل اعلان اطاعت قبول کرنا چاہتا تھا۔ مہاراج، ایک اور آدمی نے آ کر اطلاع دی، مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں، رانی کو یہاں سے نکال دیں۔ رانی سو رہی ہے، سیاکر نے کہا، جب تک میں مسلمانوں کو نہ دیکھ لوں رانی کو نہ جگانا۔ یہ راجہ داہر کی رانی لاڈی تھی۔ مورخوں نے اس کا نام صرف لاڈی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ لاڈی، جو ابھی تک جوانی کی عمر میں تھی، راجہ داہر کی چہیتی رانی تھی۔ وہ راجہ کے امور اور مسائل میں عملی طور پر دلچسپی لیتی تھی۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی فوج کے ساتھ تھی۔ سندھ کی فوج کو ہر قلعے اور ہر میدان میں شکست ہوئی، اور یہاں کے قلعہ بند شہر اور قصبے پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ایک کر کے محمد بن قاسم کی جھولی میں گرتے گئے۔ تو رانی لاڈی ایک روز راجہ داہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیوں لاڈی؟ راجہ داہر نے اس سے پوچھا تھا، آج تمہارے چہرے پر ہلکی ہلکی بادلوں کے سائے سے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے چہرے پر نہیں مہاراج، لاڈی نے جواب دیا۔ سارے سندھ پر بڑے گہرے بادلوں کے سائے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ عرب سے اٹھی ہوئی سیاہ گھٹائیں ہیں جن کے سائے مہران کی لہروں سے ادھر آ گئے ہیں اور مہاراج کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ کیا ہم مر گئے ہیں رانی؟ راجہ داہر نے کہا، ہم نے انہیں خود ادھر آنے دیا ہے۔ راجہ داہر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہاراج، رانی لاڈی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آج سے نہ میں آپ کی رانی ہوں نہ آپ میرے راجہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرا پیار ہے تو یہ پیار سندھ کی دھرتی کو دے دیں۔ اگر آپ کو اس دھرتی کی بجائے میرے ساتھ پیار ہے تو محمد بن قاسم کا سر لے آئیں یا اپنا سر کٹوا دیں۔
میں اب محمد بن قاسم کا یا آپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں کے قدم راوڑ سے آگے نہ بڑھیں، ان عربوں نے مہران کے پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ آپ کا ہاتھ صرف اس روز میرے جسم کو چھو سکے گا جس روز محمد بن قاسم کا سر میرے سامنے زمین پر پڑا ہوگا اور اس کی فوج جھاڑو کے بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح مہران میں سمندر کی طرف جا رہی ہوگی۔ ظاہر کوئی بزدل راجہ نہیں تھا کہ اسے بھڑکانے اور مشتعل کرنے کی ضرورت پڑتی۔ وہ اپنی رانی کے جذبے کو سمجھتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے ہی ہوگا، اس نے کہا، ایسے ہی ہوگا۔ ہمارے جسم پر پہلا حق سندھ کا ہے، تمہارا نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو لاڈی، تمہارے پاس محمد بن قاسم کا سر آئے گا یا ہماری لاش آئے گی جس کے ساتھ سر نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ رانی لاڈی نے بڑے پرجوش اور جذبے اور بڑے پیار سے داہر کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا تھا۔ داہر کے ہاتھی کے سونڈ کو اس نے چوما تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مہاراج اور مہاراج کے دیو ہیکل ہاتھی کو، جو سفید ہاتھی کے نام سے مشہور تھا، آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے۔ لاڈی کو محمد بن قاسم کا سر تو نہ ملا، اپنے مہاراج کی لاش ملی جس کے ساتھ مہاراج کا سر نہیں تھا۔ اس وقت رانی لاڈی برہمن آباد میں تھی۔ راوڑ کے میدان سے بھاگے ہوئے فوجی، جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی، برہمن آباد پہنچ رہے تھے۔ لاڈی نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرایا، پھر حکم دیا کہ برہمن آباد کی تمام فوج اس کے سامنے لائی جائے کہ تم زندہ رہنے کے قابل رہ گئے ہو۔ رانی لاڈی نے اپنی فوج سے کہا، وہ گھوڑے پر سوار تھی، کہ تم اپنی بیویوں کا سامنا کر سکو گے۔ تم سے زیادہ ناپاک اور کون ہوگا جن کی دھرتی پر دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھوڑی سی فوج دندناتی پھر رہی ہے۔ تمہارے مہاراجا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ محمد بن قاسم کا سر لائیں گے یا اپنا سر کٹوا دیں گے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ مہاراج کی لاش مل گئی ہے لیکن سر کے بغیر ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے جسموں کے ساتھ تمہارے سر موجود ہیں۔ تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم لڑیں گی۔ میں عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اگر ہم ہار گئے تو مسلمان ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم خوش ہوں گی کہ ایک بہادر قوم کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ لاڈی کی تقریر اس قدر اشتعال انگیز تھی کہ اس کی فوج نے جوش و خروش سے جے کارے لگانے شروع کر دیے۔ گھوڑے بھی جیسے بے چینی سے کھر مارنے لگے تھے۔ لاڈی نے اس فوج میں سے کچھ عہدیدار، ٹھاکر اور سپاہی چنے۔ کسی بھی تاریخ میں ان منتخب افراد کی صحیح تعداد نہیں ملتی۔ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ تعداد کم از کم 1500 اور زیادہ سے زیادہ 2000 تھی، اور یہ اس فوج کی کریم تھی یا جیسے دودھ سے بلائی اتار لی گئی ہو۔ لاڈی نے اس دستے کو اپنی کمان میں لے لیا اور اس کی ٹریننگ شروع کر دی۔ ٹریننگ کے دو پہلو تھے، ایک جسمانی اور دوسرا جذباتی۔ جسمانی طور پر تو یہ سپاہی وغیرہ تربیت یافتہ ہی تھے اور انہیں لڑائی کا تجربہ بھی تھا، لیکن جذباتی لحاظ سے انہیں وہ اس قدر مشتعل کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دینے کو بےتاب ہونے لگتے تھے۔ ان کی تنخواہ دوسری فوج کی نسبت 6 گنا تھی اور انہیں ایسی مراعات دی گئی تھیں جو دوسری فوج کو کبھی نہیں دی گئی تھی۔ پھر اس دستے کے لیے نقد انعام مقرر کیا گیا جو انہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ملنا تھا۔ نقد انعام کے علاوہ ایک انعام یہ بھی مقرر کیا گیا تھا کہ فتح پر ہر فرد کو ایک ایک جوان لڑکی دی جائے گی۔ محمد بن قاسم نے جب برہمن آباد کو محاصرے میں لیا تو قلعے کے اندر سے فوج کے 2-3 دستے باہر آ کر مسلمانوں پر حملے کرتے اور واپس قلعے میں چلے جاتے تھے۔ یہ حملے زیادہ تر لاڈی کا یہ دستہ کرتا تھا۔ محاصرے کے آخری 2 مہینوں میں لاڈی رانی نے اس دستے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ مسلمان محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے اور اس وقت ان پر یہ دستہ حملہ کرے گا۔ رانی لاڈی نے اس دستے کو بولا اور خونخوار بنا دیا تھا۔ یہ دستہ محل کے قریب ہی کہیں رکھا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج اس طرح شہر میں داخل ہو گئی کہ اس دستے کو خبر ہی نہ ہوئی، لیکن محمد بن قاسم کے جاسوسی کے سربراہ شعبان ثقفی کو قلعے میں داخل ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں جانبازوں کا ایک دستہ بھی ہے۔ برہمن آباد میں شعبان ثقفی کے جاسوس بھی موجود تھے جو سندھ کے باشندے تھے۔ جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے تو ان جاسوسوں نے شعبان ثقفی کو قلعے کے اندر کی تمام رپورٹیں دی تھیں۔ ان میں چند ایک بڑے قیمتی راز تھے اور اس دستے کے متعلق بھی جاسوسوں نے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو بتا کر ایک دستہ ساتھ لیا اور اس دستے کو گھیرے میں لے لیا۔ اتنی محنت سے تیار کیا ہوا جانبازوں کا دستہ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ پکڑا گیا۔